لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ ترجمہ: اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے ہجرت فرما کر ملک شام چلے گئے تھے، اور ان کی بیوی حضرت سارہ تھیں اور ان سے جو اولاد تھی وہ سب وہیں رہتے تھے۔ دوسری بیوی حضرت ہاجرہ تھیں جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ان کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بحکم خدا آپ مکہ معظمہ چھوڑ گئے تھے، جس کا انشاءاللہ تفصیل ہم سورہ ابراہیم کے اندر پڑھیں گے۔ دونوں باپ بیٹوں نے مل کر خانہ کعبہ جو ہے وہ بنایا، جس کا ذکر ابھی آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اس آیت میں جو ہے لفظ مثابہ استعمال فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے، جس کا معنی لوٹنے کی جگہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ بار بار اس کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے لفظ وَأَمْنَا یوز کیا، جس کا معنی ہے کہ ہم نے کعبہ شریف کو امن کی جگہ بنا دیا۔ حرم مکہ میں قتل و قتال جائز نہیں، اسی طرح سے اس میں شکار کرنا، شکار کے جانوروں کو بھگانا اور دوڑانا بھی ممنوع ہے۔ حرم مکہ سے گھاس اور درخت کاٹنا اور وہاں کے کانٹے کاٹنا بھی ممنوع ہے، جس کی تصریح بخاری و مسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اس کے متعلق متعدد اقوال ہیں، اور جو ہے اس سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف تعمیر فرما رہے تھے۔ یہ پتھر جنت سے لایا گیا تھا، جیسا کہ حجر اسود بھی جنت سے لایا گیا ہے۔ یہ پتھر زینے کا کام کر دیتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اور چونا وغیرہ دیتے جاتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے لے کر تعمیر فرماتے تھے۔ جب کعبہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو جس جانب کعبہ شریف کا دروازہ ہے اسی دیوار کے ساتھ ملا ہوا اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ وہاں منتقل ہوا جہاں آج موجود ہے۔ موجودہ حکومت نے اس مقام ابراہیم کو بلوری شیشے میں رکھ دیا ہے۔ باہر سے مقام ابراہیم دکھائی دیتا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات صاف طور پر نظر آتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حکم بھیجا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور وہاں کے مقیمین کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس میں کعبہ شریف کو پاک رکھنے کا حکم ہے، اور کعبہ شریف کے ساتھ مسجد حرام کے پاک رکھنے کا بھی حکم ہو گیا ہے، کیونکہ طواف اور نماز کی ادائیگی اسی میں ہوتی ہے۔ اور پاک کرنے میں سب کچھ داخل ہے، یعنی باطنی ناپاکی، شرک و کفر، بت پرستی اور گندی باتوں سے، جھوٹ سے، فریب سے اور بدعملی اور سے پاک کرنا، اور ظاہری ناپاکی سے اسے پاک رکھیں۔ طواف کا ثواب جو کہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ احادیث میں آیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ طواف کرنے والا جو بھی قدم رکھے گا اور اٹھائے گا تو ہر قدم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف فرما دیں گے اور ایک نیکی اس کے اعمال میں لکھ دیں گے۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا بھی بے انتہا اجر اور ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز دوسری نمازوں کے مقابلے میں 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو کعبے کی زیارت جو ہے نصیب فرمائے اور ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔